جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ رمضان المبارک کا برکت اور رحمتوں والا مہینہ چل رہا ہے، اور آج 3 رمضان المبارک ہفتے کے دن جس میں رب کا دربار آپ سب کے لیے کھلا ہے، تقدیریں لکھی جا رہی ہیں، رزق تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ سن رہے ہیں تو یقین مانیں یہ اتفاق نہیں، آپ کے نصیب کے لیے اللہ کا بلاوا ہے۔ وہ میری تمام بہنیں جو رشتوں کی وجہ سے رو رہی ہیں، وہ بھائی جو نوکری کے انتظار میں تھک چکے ہیں، وہ مائیں جن کی دعائیں بھیگی ہوئی آنکھوں سے بھی قبول نہیں ہو رہی، وہ نوجوان جو محنت کر کے بھی محنت کا صلہ نہیں حاصل کر پا رہے، وہ گھر جس میں تنگ دستی ہے، جادو جنات، نظر بد یا کسی قسم کی کوئی مالی مشکلات کا بوجھ ہے، وہ شخص جسے لگتا ہے کہ شاید اس کی قسمت کا دروازہ کبھی نہیں کھلے گا، آج ہفتے کا دن آپ کی زندگی بدلنے آیا ہے۔ یہ دن قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے یہ بہت ہی مقدر اور قسمت والے ہوتے ہیں، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ جو پچھلے رمضان میں لوگ آپ کے ساتھ موجود تھے، شاید اس رمضان میں آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ جو لمحے آپ کو مل رہے ہیں اس کو کسی صورت بھی ضائع نہ کیجیے۔ آج کا عمل عام عمل نہیں، یہ 3 رمضان المبارک کا وہ مجرب وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں جسے کرنے والوں کے بارے میں اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ انشاءاللہ 24 گھنٹے میں ان کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، ان کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج آپ کی ایک آمین، آج آپ کا ایک عمل آپ کی پوری زندگی بدل دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے کی حالت میں مانگی جانے والی دعا اور افطاری کے ٹائم میں مانگی جانے والی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ آج آپ نے اگر 3 رمضان المبارک کو یہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کو یہ فائدے ملیں گے، رکے ہوئے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، کاروبار میں برکت آئے گی، بے روزگاری ختم ہو جائے گی، گھر میں سکون اور رحمت نازل ہوگی، شادی کے لیے رکے ہوئے معاملات بننے لگ جائیں گے، محبت میں کامیابی ملے گی، جادو بندش نظر بد کے اثرات ٹوٹ جائیں گے، مشکل سے مشکل حاجت پوری ہو جائے گی، دل کا بوجھ، غم، ڈپریشن، تمام معاملات ختم ہو جائیں گے، ہر طرح سے آسانی کے راستے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ یہ وہ دن ہے جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور نیکیوں کا اجر لکھ کر جاتے ہیں۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے، اس سے پہلے میری جن بہن بھائیوں نے مجھے میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے آج 3 رمضان المبارک ہفتے کے دن خصوصی اجتماعی دعا کی جا رہی ہے۔ پہلے میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو کر آمین بولیں، اس کے بعد میں آپ کو عمل کا طریقہ کار بتاؤں گا اور بتائی گئی ترتیب کے مطابق اس عمل کو کر لیجئے گا۔ اللہ کریم اس مبارک مہینے کے صدقے، اس 3 رمضان ہفتے کے دن کے صدقے ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ اے میرے پیارے اللہ، آج 3 رمضان کی اس بابرکت گھڑی میں ہم سب تیرے سامنے سر جھکائے اللہ پاک تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں۔ اے اللہ، ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، کمزور ہیں، لیکن تیری رحمت کا دروازہ کبھی ہمارے لیے بند نہیں ہوا۔ اے اللہ، آج جو بے روزگار ہیں انہیں 3 رمضان المبارک ہفتے کے دن بہترین روزگار عطا کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضے اتار دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ، جو رو رہے ہیں ان کے دل کا بوجھ ہلکا کر دے۔ اے اللہ، ان کے تمام غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ، جو راستے رک گئے ہیں وہ سب کھول دے۔ اے اللہ، رمضان کے صدقے ہمارے گھروں پر رحمت اتار دے، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما دے، ہماری نسلوں کو نیک بنا دے۔ اللہ، ہمارے والدین کی قبروں کو نور سے بھر دے، امت مسلمہ کی ہر پریشانی دور کر دے۔ اے اللہ، قرآن کا نور عطا فرما دے، ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے جہاں سے بھی کہا، اے اللہ اس کی دعا قبول فرما لے۔ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ اس کی تمام دعائیں قبول اور منظور فرما لے۔ آج جو جہاں سے اس دعا کو سن رہا ہے، اے اللہ اس کے سارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، اس کی تنگ دستیاں دور فرما دے، اس کی پریشانیوں پر آج کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ، آج جو یہ دعا سن رہا ہے، اے اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے آمین آمین کہہ رہا ہے۔ اے اللہ پاک اس کے غموں کو، اس کی تنگ دستی کو، اس کی پریشانیوں کو، اس کے تمام معاملات کو حل فرما دے۔ اے اللہ پاک جو راتوں کو اٹھ کے رو رہا ہے، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے فریاد کر رہا ہے۔ اے اللہ، جو لوگوں کے سامنے ہنستے ہیں مگر اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، اے اللہ جو رزق کی کمی کی وجہ سے بے حد پریشان ہیں، اے اللہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، اے اللہ جن کو اولاد کا مسئلہ ہے، اے اللہ جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اے اللہ سالوں سے رکی ہوئی ہیں، اے اللہ پاک آج ان کی زندگیاں بدل دے۔ اے اللہ اس رمضان کے روزے کی حالت میں، اے اللہ جمعے کی بابرکت رات اور مبارک دن کے صدقے، اے اللہ پاک جس کا دل بھوکا ہے، جس کا جسم تھکا ہوا ہے، اے اللہ اس کی آج غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ جمعے کا دن اور جمعے کی رات ہے، اے پروردگار بڑی مرادوں والی رات ہوتی ہے،
دعاؤں کی قبولیت والی رات ہے۔ کوئی بیمار آیا ہے، کوئی قرض دار آیا ہے، کوئی بے اولاد آیا ہے، کوئی گھر کے مسائل لے کر آیا ہے، اللہ کوئی اپنے کسی قسم کے کوئی بھی مسائل لے کر آیا ہے جو تیرے سوا کسی کو نہیں بتا سکتا۔ اے اللہ کسی کے رشتوں میں رکاوٹ ہے، اے پروردگار کسی کو نوکری کا مسئلہ ہے، اے اللہ کوئی بے روزگار ہے، اے اللہ کوئی گھریلو ناچاکیوں سے پریشان ہے، اے پروردگار تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے تڑپ رہا ہے، اے اللہ کوئی حرمین طیبین جانے کے لیے تڑپ رہا ہے، اے اللہ کوئی حج اور عمرے کی سعادتیں پانے کے لیے تڑپ رہا ہے، اے اللہ کسی کا کوئی مسئلہ ہے، اے اللہ ہر مسئلے کو، ہر دل کے حال کو تو جانتا ہے، سب کے دلوں میں الگ الگ حاجتیں ہیں، الگ الگ پریشانیاں ہیں، جس کو جو بھی مسئلہ ہے، اے اللہ پاک جس نے تجھ سے جس بھی فریاد کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے، اے پروردگار اس کی دعا کو قبول فرما لے۔ اے اللہ نماز فجر کا وقت ہے، اس وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اے اللہ جمعے کا مبارک دن ہے، اے میرے پروردگار اس دن فقیروں کو بھی بانٹا جاتا ہے، امیروں کو بھی بانٹا جاتا ہے، اے پروردگار کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اس دن کی برکت سے نہ مالا مال ہو، اے اللہ تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے جو ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے مالک کریم لوگ بیمار ہیں، لاچار ہیں، تکلیفوں میں ہیں، تو سب سے بڑا ہے، اے اللہ تو سب سے بڑا طبیب ہے، اپنی بارگاہ سے شفا عطا فرما دے، تندرستیاں عطا فرما دے، اے اللہ کوئی ایسی برسات عطا فرما دے کہ بیماریاں سب کی دھل جائیں، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، خداوند تعالی ہمارے حال پر رحم فرما دے، اے مالک و مولا ہمارے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو توفیق اور ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمیں تقوی کا نور عطا فرما، اے اللہ تو کریم ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو بڑا رحمان ہے، تو بڑا رحیم ہے، اے اللہ تیری ہی بادشاہی ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے جس سے میں معافی کے لیے فریاد کر سکوں، اے اللہ تو معافی عطا کر دے، اے اللہ تو آج ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میں غلام ہوں، ٹھیک ہے میں برا ہوں، اے اللہ ٹھیک ہے میں گناہگار ہوں، لیکن اللہ میں اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، مولا ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں ان کی برکت کو لوٹنا چاہتا ہوں، اے اللہ کاش کبھی ایسا ہو کہ ایسا خواب آئے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو، اے اللہ ان کا غلام ان کا دیدار کر سکے۔ اے میرے رب میں بہت تھک گیا ہوں، میرا وجود بکھرتا تو میں سمیٹ لیتا تھا، مگر میری روح بکھر رہی ہے، میں راہ گاہ جا رہا ہوں، مالک تیری ذات کے سوا کون ہے جو مجھے سمیٹے، مجھے تنہا نہ کری، اے میرے اللہ مجھے تنہا نہ کری، اے اللہ تو میرا واحد یقین ہے، میری آخری امید ہے، اے میرے مالک اس عارضی دنیا کے حوالے نہ کری، اے اللہ مجھے اس عارضی دنیا کے سہارے پر نہ چھوڑی، اے اللہ مجھے ضائع ہونے سے بچا لے، اے اللہ میرے یقین کا مان رکھ لے، اے میرے محبوب میری تمام حسرتیں میری تمام التجائیں پوری کر دے، اے میرے پروردگار میرے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ میرے تمام مشکلات کو حل کر دے، اے میرے رب مجھے اپنی رحمت کے حصار میں رکھ لے، اے اللہ ہم مانتے ہیں ہم بہت گناہگار ہیں، اے اللہ ہم مانتے ہیں ہم بہت زیادہ گناہگار ہیں، اے اللہ ہم مانتے ہیں، اے اللہ ہم شرمندہ ہیں، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اقبال کرتے ہیں، ہم نے بڑے گناہ کیے، چھپ چھپ کر گناہ کیے کہ لوگ نہ دیکھیں، اس بات کا خیال بھی ہے کہ تو دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ہم نے بے شمار گناہ کیے، اے اللہ پھر بھی تو ہمیں روزانہ رزق عطا کر رہا ہے، اے اللہ پھر بھی تو روزانہ ہمیں مہلت پہ مہلت دے رہا ہے، اے اللہ اگر تو عدل کرے انصاف کرے تو اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، مگر میرے اللہ ہم تیرے عدل کے نہیں تیرے رحمت کے سوالی بن کر تیرے سامنے جمع ہوئے ہیں، اے اللہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ میری بہنیں میرے بھائی دنیا کے ملک کے جس بھی کونے سے دیکھ رہے ہیں، اے اللہ ہماری جھولیوں میں مغفرت خیرات ڈال دے، اے اللہ تو صدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو بڑا رحمان ہے، اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، اے پروردگار ہمیں جنت میں داخل کر دے، اے اللہ آج تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ آج تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ آج ہم معافی مانگ کر اٹھیں گے، اے اللہ تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں پڑے گی، اے اللہ تو ہمیں جنت میں داخل کر دے، اے اللہ اگر تو ہمیں جنت میں داخل کر دے گا تیری جنت بہت بڑی ہے، اے اللہ تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، مولا تیرا کچھ نہیں جائے گا، یا اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اے اللہ آج فائنل ہماری مغفرت کر دے، اے اللہ جنت الفردوس کا پیشہ عطا کر دے، اے اللہ جہنم کی آگ ہم پر حرام کر دے، اے
پیارے حبیب کا واسطہ اے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ تو بڑا رحمان ہے، تو بڑا رحیم ہے۔ اے میرے رحیم اللہ، اے میرے پیارے اللہ، میرا صبر، میری آنکھیں، میرا دل اور ان سے نکلنے والے آنسو بڑے شدت سے منتظر ہیں۔ اے اللہ تیرے ایک خون کے منتظر ہیں۔ اے اللہ میری آزمائش کو ختم کر دے۔ اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ وسیع وسیع رزق عطا کر دے۔ اے اللہ اس مبارک دن کے صدقے میری تمام حاجتوں پر آج کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ میری آنکھوں سے یہ نکلنے والے آنسو خوشیوں کے آنسو بنا دے۔ اے ڈوبتے ہوئوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کو دور کرنے والے، اے گناہ گاروں کو مغفرت دینے والے، اے پروردگار ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ تیرے گناہ گار، تیرے سیاکار بندے تیرے دربار میں شرمندہ ہیں۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں ہم بڑے گناہ گار ہیں۔ اے اللہ ہم نے بڑی خطائیں کی ہیں مولا، ہم نے ہر لمحہ بلمحہ تجھے ناراض کیا، ہم نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اللہ تیرے گناہ گار بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے معاف کر دے۔ اے اللہ جو گناہ گار ہیں ان کو بخش دے۔ اے اللہ سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے آج جتنے بھی گناہ ہیں اس دن کے صدقے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے۔ اے اللہ تو سدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت کر دے۔ اے اللہ جن جن کے والدین حیات ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ جن کے والدین بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری بہن بھائیوں کو بخش دے۔ اے اللہ جن کے گھروں میں گھریلو ناچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، کسی قسم کے کوئی بھی مسائل ہیں، اے اللہ تمام مسائل کو ختم کر دے۔ اے بخشش عطا کرنے والے رب ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میری ماموں اور میری خالہ اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے پاک پروردگار اس جمعۃ المبارک کے ببرکت دن کے صدقے اے اللہ تمام امت مسلمہ کو بخش دے۔ اے اللہ جن جن کا میں نے نام لیا یا اللہ بالخصوص ان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ انہیں اس دعا کا ثواب پہنچا دے۔ میرے مولا ہمیں نیک بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے، اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ ہمیں نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ جو سستی ہم میں آ جاتی ہے اے اللہ جس کی وجہ سے ہم نیکیاں نہیں کر پاتے، اے پاک پروردگار ہمارے جسم کو چست کر دے، دین کا جذبہ عطا کر دے۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ جب بھی آپ اس عمل کو کرنے بیٹھیں آج 3 رمضان المبارک ہفتے کے دن اگر آپ سحری سے پہلے نماز تہجد کے وقت اس عمل کو کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ وہ وقت میں صرف وہ لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں جو اللہ پاک کے سب سے قریب بندے ہوتے ہیں۔ جب آپ نے اس عمل کو کرنے بیٹھنا ہے، جس بھی حاجات جس بھی مقصد کے لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے اور 3 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا اس کے علاوہ اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو وہ بہت زیادہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ان تینوں میں سے کوئی پڑھیں، آپ کوئی اور بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو بھی آپ درود پاک پڑھیں گے پڑھنا آپ نے 3 بار ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو سب سے پہلے وظیفہ کرنا ہے، سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر کر لیں یا تسبیح کے دانوں پر کر لیں، آپ نے 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ کس طرح پڑھنی ہے توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اسی طرح آپ نے سنجیدگی کے ساتھ 11 بار اس سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ کی یہ سورۃ فاتحہ 11 بار مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے 313 بار یا واسع یا رزاق یا واسع یا رزاق اس کو پڑھ لینا ہے۔ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 313 بار ہی پڑھنا ہے۔ جب آپ کا یہ مکمل ہو جائے اس کے بعد 33 بار آپ نے درود ابراہیم ادا کرنا ہے۔ درود ابراہیم وہ والا جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، وہ والا درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ جب آپ کا یہ مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی جس بھی حاجات، جس بھی مشکلات، جو بھی آپ کی دل میں امنگیں ہیں، جو بھی امیدیں ہیں، جس بھی مقصد کے لیے آپ نے اس عمل کو کیا تھا اس کی رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ آج 3 رمضان المبارک کے صدقے آپ کی ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، اس کو کسی صورت بھی ایک ایک لمحے کو ضائع نہ کریں، اس عمل کو لازمی کریں۔ اس کے بعد جب آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے دعا والا، پھر آپ نے
نے آخر میں دوبارہ سے 3 بار وہی درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے جو آپ نے اس عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ جب آپ کا یہ مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر فریاد کرنے کے بعد جتنا کھلی تعداد میں آپ استغفار کا ذکر کر سکتے ہیں اس کو کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا اس 3 رمضان مبارک کے دن کے صدقے افطاری سے پہلے ضرور قبول ہوگی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو یہ دعا سن رہا ہے اس کے گھر میں خوشیاں بھیج دے۔ اے اللہ جو اس عمل میں ابھی شامل تھا، اے اللہ پاک اس کی عادتوں پر آج کن کا حکم فرما دے، اس کی تقدیریں بدل دے، اس کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے۔ اے اللہ اس وظیفے کی برکت کے صدقے اے اللہ جو نہ مل سکا انہیں برسوں سے آج وہ انہیں عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔